بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی ہمارا درس نمبر 11 ہے اور اس درس کے اندر ہم سورہ عبسہ کی ابتدائی 16 آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، وہ تر شروع ہوئے اور رخ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ سمجھ جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا یہ کہ وہ نصیحت کو قبول کرتا سو نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچاتا، اما من استغنی، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، سو تو اس کی فکر میں ہے، وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر لازم نہیں کہ وہ نہ سنوریں، واما من جاءک یسعی، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر کے آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلاہی، سو آپ اس کی طرف سے تغافل برتتے ہیں، کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، سو جس کا دل چاہے اس کو قبول کرے، فی صحف مکرمہ، جو ایسے صحیفوں میں ہیں جو مقدس ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو خود باعزت ہیں اور نیک ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔ اب آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ سورہ عبسہ قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 80ویں سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورہ عبسہ ہے۔ اس سورت کے اندر 42 آیات اور ایک رکوع ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت کی بابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا رہے تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس سورت کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں، ان کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، جس واقعے کو ان آیات کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رؤسائے مشرکین، جن کے اسما بعض روایات میں یہ آئے ہیں، ابو جہل، ابن ہشام، عتبہ ابن ربیع اور امیہ ابن خلف وغیرہ، ان کو آپ دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اسلامی احکامات ان کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے ایک قدیم الاسلام نابینا صحابی، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے قرآن پاک کی کسی آیت کی اصلاح اور شریعت کے کسی حکم کی بابت آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ چونکہ نابینا تھے، اس لیے آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ اس وقت کن سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی طرف بار بار حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ کو چاہا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ان نابینا صحابی کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا، اور
اس لیے آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، چنانچہ وہ بددل ہو کر رخصت ہو گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محو گفتگو رہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو آپ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور قرآن پاک کی ان آیتوں کا نزول ہوا، جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کے ایک حکم سے آشنا کیا اور آپ کو ایک یہ تعلیم دی کہ نصیحت کا وہ شخص زیادہ حقدار ہے جس کے دل کے اندر طلب ہے، جس کے دل کے اندر اپنی اصلاح کی فکر ہے، کڑھن ہے، اس کے مقابلے میں جس کے دل کے اندر طلب ہی نہیں ہے، جس کے دل کے اندر اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے ان نابینا صحابی کی بات کو سنتے اور ان کی بات کا جواب دیتے، نہ کہ یہ جن سے آپ محض گفتگو تھے، جن کو آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، دین اسلام کے احکامات کی تعلیم دے رہے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر طلب نہیں ہے، بلکہ طلب تو چھوڑیے، یہ تو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ سنوریں نہ سنوریں آپ پر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ دین حق کو پہنچا دینا۔ اب اس دین حق کو جو قبول کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو اس کا اپنا نقصان ہے، اس کی بابت آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کا کام تو صرف دین حق کو پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس و تولی، کہ جب نابینا صحابی نے آپ سے کوئی بات پوچھی اور دین اسلام کے کسی حکم سے آگاہی چاہی تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور آپ ترشروع ہوئے اور ان کی طرف سے آپ نے رخ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس وہ نابینا صحابی آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح چاہی، اور جب وہ آپ سے کوئی دینی حکم معلوم کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے آپ کی نصیحت کو سن کر کے سنور جاتے، یا مکمل طور پر بھی نہ سنورتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ہوتا، اور یہ نصیحت جو آپ ان کو کرتے تو یہ فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ دین کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح وہ سنور جائے۔ گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں ان آیات کے اندر شریعت کے ایک حکم کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی ہے، اس معنی اگر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح یہ کفار ایمان قبول کر لے اور یہ کسی طرح اللہ کے نیک بندے بن جائیں، کسی طرح یہ اپنی زندگی کو سنوار لے، کہ آپ کے اندر کتنی کڑھن ہے، کتنی فکر ہے ان لوگوں کی کہ آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس معنی اگر یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں یہ تعلیم دی گئی ہے، وہیں آپ کی تعریف اور توصیف بھی بیان کی گئی ہے۔ وما علیک الا یزکا، کہ آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ وہ اگر نہ سنورے، اگر وہ نہیں سدھرتے اور وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو اس میں آپ پر کوئی الزام اور کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ پھر یہ جو صحابی آپ کے پاس آئے ہیں، یہ آپ کی توجہ کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر طلب تھی، فکر تھی، اور اپنی اصلاح کی
کوشش یہ کر رہے تھے اور اپنی اصلاح چاہتے تھے، تو آپ نے جو ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے، یہ آپ کا عمل بہتر نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ دیتے، ان کی دلداری ہوتی۔ اور پھر یہ کہ قرآن پاک تو ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے اس کو قبول کر لے اور جس کا دل چاہے اس کو قبول نہ کرے اور اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ یہ قرآن پاک تو وہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور یہ تو اور اس لوح محفوظ پر تو ایسے فرشتے ہمارے مقرر ہیں جو خود بھی باعزت ہے، مکرم ہیں اور نیک ہیں۔ بہرحال یہ ان آیات کی تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق یہ ہیں کہ ایک تو ہم سورہ عبسہ کی تلاوت کیا کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو اور قیامت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اور پھر یہ کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت کے ہم حقدار ہوں، مستحق ہوں، کہ ہم بھی جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں تو ہمارے چہرے بھی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے آپ کو سنوارنے کی صحیح فکر ہے اور دین حق کی صحیح طلب ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہیں نصیحت کے، تعلیم کے، تکمیل کے، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے دلوں کے اندر طلب ہی نہ ہو، جن کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اگر ہماری کبھی غلطی پر ہماری کوئی اصلاح کرے تو وہ اصلاح کرنے والا ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، بلکہ جو واسطہ بنا ہے ہماری اصلاح کا، جو ذریعہ بنا ہے، جو سبب بنا ہے ہماری اصلاح کا، ہمیں اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان نابینا صحابی کو ان آیات کے نزول کے بعد مزید عزت دیتے تھے، اور جب بھی یہ صحابی آپ کی خدمت میں آتے تو آپ فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ آپ ان کی بڑی خاطرداری کرتے، اور مفسرین کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کی خدمت میں اس نابینا صحابی آتے تو بعض دفعہ آپ اپنی چادر کو ان کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل پر۔ محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاکیزہ اخلاق تھے کہ جو شریعت کے ایک حکم کے آپ کو حاصل کرنے کا جو سبب بنے ہیں، جو ذریعہ بنے ہیں، آپ ان کا اس درجے اکرام فرماتے تھے۔ ان آیات سے ان طلباء کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو مدارس میں، مکاتب میں دینی علوم و فنون حاصل کرتے ہیں، کہ وہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی خدمت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان درسگاہوں کا بھی احترام کریں، ان درسگاہوں کا بھی ادب کریں جہاں بیٹھ کر کے ہم دینی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ہم ان کتابوں کا بھی ادب و احترام کریں جو علم دین کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بہرحال سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔